صاحب سب سے پہلے تھوڑا سا کلیئر کر لیجئے، کیا اگر ہمیں ہماری رہنمائی بتائیں کیجئے کہ کیا اگر صوبے انڈیویجولی کچھ شرائط ماننے سے انکار کر دیں تو جو وفاق کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے آئی ایم ایف کی کیا وہ ڈائریکٹلی اس سیبوٹاج ہوتی ہے، اس پہ افیکٹ پڑتا ہے، یا یہ وفاق کا اس ادارے کے ساتھ تعلق ہے، صوبوں کے بیان دینے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں جی، صوبوں نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے کہ ہم یہ 750 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم سرپلس رکھیں گے، جس میں 432 یا 34 بلین جو ہے وہ اس کا پنجاب کا ہے، اسی طریقے سے کوئی تقریباً 100 بلین ہے، اس سے تھوڑا کم جو ہے کے پی ہے، سندھ ہے، پھر بلوچستان ہے۔ تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جو لیٹر آف انٹینٹ جو ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے بھیجا ہے وہ بھیجا ہے، تو اس کا مطلب ہے آج صوبے جو ہیں وہ اس کے وفاق کے ساتھ مل کے انہوں نے ایم او یو بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ ساری کنٹروورسی وہ یہی ہے کہ جس وقت یہ سائن کیا، پہلے تو یہ ہے جب سب نے بجٹ بنائے تو پتہ یہ چلا کہ ساروں کو وہ جو چاروں صوبوں کے بجٹ اگر سرپلس ایڈ کریں وہ کچھ 75 سے 85 بلین بچتا تھا، 750 بلین کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن صوبوں نے یہ ایم او یو سائن کیا کہ ہم کوشش کر کے یہ سرپلس کریٹ کریں گے۔ لیکن کے پی کے نے یہ بھی کہا کہ میرے آپ نے یہ چیزیں دینی ہیں، جس کے بیچ میں ان کا فاٹا کے کوئی ایکسپنسز تھے جو وفاق نہیں دے رہا تھا، صحت کارڈ کے جو کئی ایکسپنسز تھے جو نہیں دے رہا تھا، وہ کوئی تقریباً 100 بلین تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہمارا اختلاف ہے اس کو طے کریں۔ تو وہی اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 مہینے گزر گئے، یہ ان کے ٹیلیفون کا جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ اب بات آئی کہ جی یہ ٹائمنگ جو ہے کہ اس وقت جو کرنا اور وہ جو آئی ایم ایف کی، تو میں ان کو ذرا تھوڑا یاد دلانا، دیکھیں جی بات صرف یہ ہے کہ اس وقت اس طرح لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک دشمن ہے اور یہ سارے ملک کے سجن ہیں۔ میں ان کو ذرا یاد دلانا چاہتا ہوں، جنوری کے بیچ میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہا تھا، 6th ریویو تھا، اور اس کے بیچ میں ہمارے یہ اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس بھی تھی اور باقی چیزیں تھیں۔ انہوں نے دھواں دھار یہ تقریریں کرتے تھے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ اپروو نہ ہوں، اور انہوں نے پھر یہ بیانات دیے کہ ہم جب آئیں گے، اگر ہم آئے تو ہم یہ کینسل کر دیں گے آئی ایم ایف پروگرام۔ اور یہ جتنے بھی آج لیڈران ہیں، جو اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے کہا $1 بلین کی خاطر یہ ہماری ساورینٹی کو بیچ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے یہ۔ تو آج کیا ہوا؟ آج اگر ہم نے یہ بات کر لی اور یہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام آپ کا نہیں ہونے دے رہے، ہم نے آئی ایم ایف کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہمارے فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے سے وعدہ کیے تھے، وہ آپ بیٹھ کے ہمارے سے بات کریں۔ اور ایک اور ایلیمنٹ آ گیا ابھی، اور ویریبل ہے فلڈز کا، اور یہ فلڈز پہ جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ہمیں بہت پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اور سر آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، لیکن 2 سوال ہے نا، ایک تو یہ کہ اس سے پہلے فواد صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی، وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں پھر آپ ڈیل لے کر دکھا دیں، دوسرا ٹائمنگ، جب آپ کو کلیئرلی پتا ہے کہ منڈے کو یہ ہونا ہے بیٹھ کر، تو اس سے 2 دن پہلے اگر ایک خط منظر عام پہ آئے گا، مجھے نہیں معلوم ابھی پی ایم ایل این نے خود لیک کیا ہے، یہ کہاں سے منظر عام پہ لیٹر آیا واٹ ایور، بٹ نہیں آپ اس کو ذرا کمپلیکیٹ نہ کریں نا، اب مری آپ اس کو اپنا کمپلیکیٹ نہ کریں۔ تو انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم بیسیکلی یہ جو سینٹ میں پاس ہو رہا ہے، یہ آئی ایم ایف کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ہم آئے ہم اس کو ریورس کر دیں گے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ سیپوٹاج نہیں تھا، وہ بالکل سیدھا آئی ایم ایف کو ایک میسج تھا کہ ہم یہ بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے، جیسے ہم آئیں گے اس کو ہم ریورس کر دیں گے۔ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہم اس میں مت پڑیں اور یہ بلیم گیم نہ کریں۔ اور میں پرائم منسٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف پاکستان کے وہ جو ہیں وہ نہیں ہیں، مطلب اس کے مفاد نہیں دیکھتے۔ ہم بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے بیچ میں نے تو اس ملک میں 47 سال خدمت کی ہے، ہم بھی ہیں۔ تو مجھے جب انہوں نے یہ جب کہا تھا، اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ 1 بلین کی خاطر ہم اپنی ساورینٹی بیچ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا اس وقت، تو ان کو کہیں اس طرح ذرا اتنی حد کو نہ پار کریں۔ میں ان کو جو کہوں گا، میں ان کو پازیٹو طریقے سے بات کروں گا کہ اس وقت ایک فلڈ کی سچویشن آ چکی ہے، اور یہ پروونسز جو ہیں یہ سرپلسز نہیں دے سکیں گے۔ ہم اس وقت جائیں، جو ہم نے کووڈ میں کیا تھا کہ ہم گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس، ہمارا پروگرام تھا اور ہم نے کہا تھا دیکھیں اب ہمیں ایک اسپیشل ڈسپنسیشن کی ضرورت ہے، ہم ایڈجسٹرز دیں ہمیں،
یہ جو آپ فسکل ڈیفیسٹ آپ نے ہمارے لیے ایک ٹارگٹس دیے ہیں اس کے ہمیں ایڈجسٹرز دیں. تو ہم نے 2 سالوں میں کوئی تقریباً 1 سال میں مجھے معلوم ہے پچھلے سال میں کوئی تقریباً 350-400 بلین کا ہم نے ایڈجسٹر دیا تھا. اس سے پچھلے سال میں کوئی 500-550 بلین کا ایڈجسٹر تھا. تقریباً 800 سے 900 بلین کا ایڈجسٹر ہم نے لیا تھا. یہ ابھی جب ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے سچویشن, یہ اتنے فلڈز پہلے کبھی بھی نہیں آئے, تو ہم کمیٹڈ ہیں آپ کے جو بھی ہم ٹارگٹس ہیں, لیکن ہمیں ایڈجسٹرز چاہیے ہوں گے. دس از آل وی آر سیئنگ. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور جو ساری نیگوسیشن ہونی ہے, کیا یہ پیر والے اجلاس کے اندر ہوگی یا پھر اس کے بعد یہ اگلے لیول کی نیگوسیشن ہے, یا جو پیر کو بیٹھیں گے یہ جو لیٹر آف انٹینٹس وغیرہ سب کچھ آ چکا ہے وہ تو ویسے فالو کرنا پڑے گا, اس کے بعد ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. کس سٹیپ پہ ری نیگوشیٹ ہوگا, اگر میں اس کو بہت سمپل سوال پوچھوں تو؟ دیکھیں جی, ابھی اگر یہ ابھی اس جھگڑے میں نہ پڑے رہتے اور سوتے نہ رہتے, یہ فلڈز تو کافی دنوں سے ہے نا, دے شوڈ ہیو گون بیک. ابھی بات کرتے ان سے, لیکن ابھی تو یہ میرے خیال میں وقت گزر گیا ہے. ابھی جب 29 کو وہ پاس کر لیں گے اس کے بعد یہ جا کے ایڈجسٹر ان سے لے سکتے ہیں, ڈسپنسیشن لے سکتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو صوبوں نے آپ کو لیٹر لکھ کر دیا اس کی بیسس پہ, بجائے اس کے کہ آپ آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں, اس کے بیسس پہ آگے جا کے آپ دکھائیں جی کہ ہمارے صوبے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اور اس بیسس پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اب یہی تو کوآرڈینیشن کا فقدان ہے سر, کہ آپ میڈیا کے تھرو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. آپ میں اتنا نہیں وقت ہے کہ آپ فون اٹھائیں ایک دوسرے سے گفتگو کریں. اتنا ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, میڈیا پہ خبر بریک ہے, پھر وہ فون کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اور بات چیت کر رہے ہیں. یہ ایک اتنی کلیمٹی کے موقع پہ سچ اے ڈیوائڈڈ ہاؤس. دیکھیں آپ مریا بات سنیں, یہ کون ہے اس گھر کا جو ہے سربراہ کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. اور یہ پروگرام کس کا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اگر 2 مہینے جواب ہی نہیں دیتی پروونس کو, تو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کیا پروونسز کی غلطی ہے؟ تو یہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ پروگرام جو ہے اپروو ہو جائے 29 کو, اس کے بعد جو ہے یہ انوائٹ کریں ان کو, اپنا IMF کو, ان کو آئیں اسیسمنٹ کریں یہاں, اور ایک کریڈیبل اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ نقصانات کتنے ہوئے ہیں صوبوں کے, اور وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ڈالا ہوا ہے سرپلس اس میں سے وہ نکال دیں ایز اے ایڈجسٹر. ایک اور بات بھی, کیونکہ اس وقت کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ فورن یہ جو معاشی پالیسی ہے, مفتاح صاحب نے باہر تو خیر جو بھی اور پولیٹیکل اور جو بھی باقی لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے, لیکن وہ اپنی پارٹی کے اندر کنونس نہیں کر پا رہے لوگوں کو. اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پالیسی چلا کون رہا ہے؟ کیا یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے چل رہی ہے یا یہ لندن سے ساری باتیں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ایک اندر ٹسل بھی ہے, مفتاح صاحب کچھ کرتے ہیں تو ادھر سے ڈار صاحب ادھر سے میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اس کھینچا تانی میں ہو از رننگ دا پالیسی رائٹ ناؤ, آپ کا کیا اسسمنٹ ہے؟ اور یہ ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ 13 جو پارٹیز کا جو ایک قسم سے جو ابھی ایک حکومت بنی ہوئی ہے, اس کے بیچ میں جو آپ کی اکنامک ڈیسیژن میکنگ بڑی مشکل ہوتی ہے, اور اس کے چلیں وہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ کسی ایک پارٹی کو سائن کر دیں کہ یہ فائنانس منسٹر ہے اور یہ ڈیسیژن لے گا, کیونکہ اس وقت بہت اسٹڈی ہینڈ چاہیے ہوتا ہے اکانومی کا, بیکاز پولیٹیکل انسرٹینٹی میں اکنامک جو ہے وہ انسرٹینٹی اور وہ جو ہے اپنا جو پرابلمز ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک آدمی جو فائنانس منسٹر ہے وہی ڈیسیژن نہیں لے سک رہا, اور اس میں کچھ لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ دوسری پارٹیز کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ان کے اندر ہی اور لوگ بیٹھے ہوئے, جس طرح ان کا جو پاشا ہیں تو وہ عائشہ پاشا, وہ بھی بڑی اسٹرانگ ایک قسم سے اوپینین رکھتی ہیں. تو یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ضرور ہے, اور اس وقت جو مفتاح کو سپورٹ چاہیے سب کی, اور وہ لے نہیں سک رہے, اور اسی وجہ سے کنفیوژن جو ہے مارکیٹ میں آتی ہے جب, تو مارکیٹ نروس ہو جاتی ہے. سو یہ جو کنفیوژن ہے, کیا آپ کو لگتا ہے جان بوجھ کے کریٹ کی جا رہی ہے؟ کہ مفتاح صاحب کہتے ہیں جی ہم نے تو جو فیصلے کیے ہیں اس پہ شہباز صاحب کے سائن سے کیے ہیں نا, تو یہ جو بیچ میں بعد میں اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ بجلی کے قیمتیں کم کریں تو پیٹرول کی قیمتیں کم کریں, یہ تو ایک سیاست ہو رہی ہے نا. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جینوئن کنفیوژن ہے یا جان بوجھ کے بھی ایک ڈائیورژن کے طور پہ کریٹ کی جا رہی سیاسی اس کے لیے؟
نہیں جی، سیاسی تو نہیں ہو سکتی نا. یہ دیکھیں، یہ تو اپنے ان کے لیے وہ ایک قسم سے نیگیٹیوٹی ہے نا، کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یا کبھی ایک دن یہ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں، دوسرے دن اس کو ریورس کر دیتے ہیں، تو وہ ان کی کریڈیبلٹی کے لیے تو اچھی چیز نہیں نا وہ. تو یہ جان بوجھ کے تو کر ہی نہیں سکتے اس چیز کو. یہ ضروری ہے کہ ان کو اپنا ہوم ورک کر کے ڈیسیژن میکنگ کرنی چاہیے نا. ہوم ورک کر کے پالیسی جو ہے وہ جو ڈیسیژن دینے چاہیے، تاکہ اس کے بیک ٹریکنگ نہ ہو. تو وہ جو ہے وہ کنفیوژن کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک قسم سے ان کوآرڈینیشن جو ہے اور مس کوآرڈینیشن جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ 3-4 جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں پاور پوائنٹس ہیں، اور وہ پاور جو پوائنٹس ہیں وہ ایک دوسرے وہ اپنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے پوائنٹ آف ویو جو وہ دیکھا جائے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے. اس میں یہ ابھی دیکھ لیں نا، آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک کے اوپر کتنا ٹائم لگا ہے، کیوں لگا؟ لوگوں کے ڈفرنٹ گھوڑے تھے اور وہ پھر فائنلی پھر ایک گھوڑا جیت گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہوتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس 13 پارٹیز ہوں گی تو یہ کنفیوژن تو ہوگا ہی ہوگا. یہ کہتے ہیں جی کہ مختلف جو مشکل فیصلے تھے نا وہ تو ہم کرتے جا رہے ہیں، اس کی ہم سیاسی قیمت بھی دیتے جا رہے ہیں کہ ضمنی انتخاب کے اندر ہارے. ابھی اگلے جو 9 الیکشنز ہونے ہیں مختلف کانسٹیچوئنسیز میں، تو وہاں پہ تھوڑا سا غصہ عابد شیر علی صاحب کا اس بات پہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ بھی لوگ بل ان کے گھروں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لٹرلی ان کے منہ پہ مار کے جا رہے ہیں. ان کا خود کا کہنا ہی ہے. بٹ کہتے ہیں کہ 3-4 مہینے ہم نے مشکل فیصلے کر لیے ہیں، اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی فسکل سپیس کریٹ کر کے اب ریلیف دیں گے. کیا ابھی جہاں پر اس ملک میں ہم کھڑے ہیں اور ابھی اوپر سے سیلاب بھی آ گیا ہے، اس پہ آپ نے نیگوشیٹ بھی کر رہا ہے IMF کے ساتھ، یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ریلیف کا کوئی چھوٹا سا بھی کہیں سپیس اب بچی ہے اس حکومت کے پاس دینے کے لیے، جو یہ وعدے کر رہے کہ ہم کریں گے 2-3 مہینے بعد دیں گے ریلیف؟ ریلیف انہوں نے کیا دینی ہے یار؟ ابھی تو یہ اور ہمارے اوپر مشکلیں طاری کریں گے. ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ جو 855 بلین روپے کی پیٹرولیم لیوی لگانی ہے ہمارے پر. انہوں نے 17% کا سیلز ٹیکس لگانا ہے. آپ دیکھیں 10.5% جو ہے وہ اس سال ابھی اس مہینے میں 1 تاریخ کو سیلز ٹیکس لگ جائے گا. آپ کی 20 روپے تو کم از کم فی لیٹر پیٹرولیم پرائزز اوپر جائیں گی. اس کے بعد پہلا ابھی 3 فیزز پہ انہوں نے الیکٹریسٹی کے بیس ریٹس بڑھانے تھے. وہ ابھی ایک بڑھا جولائی میں، 1 سپٹمبر، اور پھر میرے خیال میں نومبر میں 3، اور وہ تو ابھی بڑھنے ہیں چیزیں. یہ کون سی ریلیف کی بات کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ فلڈز کی وجہ سے مہنگائی اور بڑھے گی، ابھی 45% پہ تو پہنچ گئی ہے. اور جو میری گفتگو ہوئی ہے لوگوں سے جو کہ ان اعداد و شمار کو یہ مطلب دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 50% سے اوپر جائے گی. اور پتہ نہیں کسی کیونکہ اس وقت دیکھیں جی آپ کی فوڈ پرائسز جو ہیں وہ آلریڈی آپ جو 44 روپے کا جو ہم چھوڑ کے گئے تھے پیاز بھی کلو، وہ 175 روپے پہ ہے. اور ابھی تو وہ جو ملینئر ہے وہ تو میرے خیال میں 200 سے بھی اوپر چلے. ٹماٹر کا بھی یہی، آلو کا بھی یہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اور ہی مطلب ایک پریشر ڈالیں گی لوگوں پہ. یہ ریلیف کی کیا بات کر رہے ہیں؟